نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد تکریم میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی مہینوں میں سے رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہوگا اور پھر تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب آ جاتا تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرما۔ تو رجب المرجب کا مہینہ ہے اور آخری تاریخیں چل رہی ہیں، تو آخری جو جمعہ ہوتا ہے رجب المرجب کا، اس میں واقع معراج کو بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے تو کوئی صحیح قول نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے اور کہا جا سکے کہ اس تاریخ کو واقع معراج ہوا ہے۔ علماء کرام نے تقریباً 10 سے 12 اقوال لکھے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ واقع معراج وہ رجب میں ہوا ہی نہ ہو، لیکن چونکہ لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ واقع معراج رجب کے آخر میں ہوا ہے، اس مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے واقع معراج کو اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ واقع معراج جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مبارک سفر فرمایا، 3 اسفار پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا سفر
وہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے حرم مکی تک کا سفر ہے، اور دوسرا سفر حرم مکی سے لے کر بیت المقدس تک ہے، اور تیسرا سفر بیت المقدس سے لے کر آسمان دنیا تک ہے۔ تو اسی سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ابتدا ایسے ہوئی کہ ایک رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جبریل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک سفر کروایا جائے۔ چنانچہ وہ آئے اور چھت کو پھاڑا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اور وہاں سے پہلا سفر شروع کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ میں لے آئے، یعنی مسجد حرام میں لے آئے۔ پھر مسجد حرام میں 3 باتیں ایسی ہوئی ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے کام وہ شق صدر کا ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا، اس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے 4 سال کی عمر میں، اور پھر 10 سال کی عمر میں، اور پھر 40 سال کی عمر میں، اور پھر معراج پر تشریف لے جانے سے پہلے شق صدر ہوئے۔ اور علماء کرام نے چاروں کی حکمتیں بھی لکھی ہیں۔ بچپن میں شق صدر اس لیے ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا تھا۔ والد کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، پھر والدہ نے وفات پانی دی، اور پھر دادا جی نے بھی وفات پانی دی، تو مشکلات نے آنا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سال کی عمر میں شق صدر فرمایا، اور پھر 10 سال کی عمر میں شق صدر اس لیے ہوا کہ اس کے بعد بلوغت شروع ہو جاتی ہے۔ بلوغت کے بعد انسان کی خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شق صدر فرمایا۔ اور چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے شق صدر فرمایا کہ بلوغت کے بعد گناہ کی طرف کوئی میلان نہیں ہوگا۔ اور تیسرا شق صدر وہ 40 سال کی عمر میں کیا، اور وہ اس لیے کہ جب نبوت کے اعلان کے بعد بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا تھا، بہت ساری مشکلات، دعوت دینی ہوتی اور مشرکین اس کو جھٹلا دیتے تھے، نہیں مانتے۔ ان مشکلات کے سامنا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال کی عمر میں بھی حضور کا شق صدر فرمایا۔ اور پھر چوتھا شق صدر وہ معراج سے پہلے تھا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عالم میں جانا تھا، جنت کا نظارہ کرنا تھا، جہنم کا نظارہ کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنی تھی، اور وہ ایک الگ عالم ہے، تو اس کے برداشت کے لیے بھی انسان کا جگرا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے پہلے بھی شق صدر فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 کام ہوئے تھے۔ سب سے پہلا کام وہ شق صدر کا تھا، اور دوسرا کام یہ ہوا کہ ایک سونے کی تشتری لائی گئی، اور اس میں ایمان اور حکمت سے بری ہوئی تھی۔ اس ایمان اور حکمت سے کو اس تشتری سے نکال کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ اور تیسرا جو حکم تھا اور تیسرا جو کام ہوا وہاں پہ وہ یہ تھا کہ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ثبت فرمائی، اور یہ وہی مہر نبوت ہے جسے دیکھ کر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلمان ہوئے۔ تو یہ 3 کام ہوئے، اور اس کے بعد دوسرا سفر شروع ہوا، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، بیت المقدس تک ہے، وہ سفر شروع ہوا۔ اب وہ سفر چونکہ دور کا سفر تھا تو وہ سواری کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اس وجہ سے جناب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی سواری منگوائی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی براق پر بیٹھنے لگے تو براق وہ بدکنے لگا، تو جبریل علیہ السلام نے براق کو مخاطب کیا کہ آپ کیوں بدک رہے ہو؟ آپ پر ایک ایسی ہستی بیٹھ رہی ہے جس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ بلند ہے، اور ایسی سواری کا موقع تجھے آئندہ نہیں ملے گا، تو اپنا بدکنا بند کر دے۔ تو جب براق کو پتہ چلا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے تو وہ بالکل نرم ہو گیا اور بدکنا بند کر دیا، اور آرام سکون سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور یوں وہ سفر شروع ہوا۔ جب تھوڑا سا سفر ہوا اور آگے گئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس عورت کی طرف التفات نہ کیجیے اور آگے بڑھیے۔ تھوڑے سے آگے بڑھے، ایک بوڑھا مرد آیا، تو جناب جبریل علیہ السلام نے پھر منع فرمایا کہ اس کی طرف التفات نہ کیجیے اور آگے بڑھیے۔ جب آگے بڑھے تو ایک جماعت پہ گزر ہوا، اور ان جماعت والوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، اے اول و آخر نبی تجھے سلام ہے۔ وہاں سے آگے بڑھے تو جبریل علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ جو بوڑھی عورت تھی، یہ اس کی مثال دنیا کی ہے۔ یہ بوڑھی عورت یہ دنیا ہے، اور یہ جو بوڑھا مرد تھا یہ شیطان ہے، اور جو جماعت دیکھی اور انہوں نے آپ پر سلام کیا تو یہ انبیاء کرام کی جماعت تھی۔ اس لیے 3 انبیاء کرام تھے، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ ان تینوں نے آپ کو سلام کیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو اس بوڑھی عورت کے روپ میں کیوں واضح کیا گیا، کیوں ظاہر کیا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جیسے بالکل بوڑھی عورت ہوتی ہے، اس کے پاس کتنے ہی دن باقی ہوتے ہیں، جتنے دن اس کے پاس باقی ہوتے ہیں دنیا کی عمر بھی اتنی ہوتی ہے، یعنی آخرت کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور ایسی عمر ہے کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور دنیا کی جو عمر ہے وہ اس بوڑھی کی باقی ماندہ عمر جتنی ہوتی ہے۔ اور یہ جو بوڑھا مرد تھا یہ شیطان ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی عمر ہے، تھوڑی سی عمر ہے، لیکن شیطان اس چھوٹی سی عمر میں بھی آدمی کو ورغلا کر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور یوں راستے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے گزر ہوا، اور براق سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہیں۔
پھر آگے بڑھے اور یوں آہستہ آہستہ جا کر بیت المقدس پہنچے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو پھر روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مسجد میں داخل ہوئے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، اور پھر تحیت المسجد پڑھی گئی، اور اس کے بعد بیت المقدس میں اذان کہی گئی، اور پھر کچھ دیر بعد اقامت کہی گئی، اور یوں سارے لوگ کھڑے تھے تو جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اقتدا کن لوگوں نے کی، کن لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں ہے۔ تو جبریل نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر جتنے انبیاء مبعوث فرمائے ان تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء کہنے کی وجہ یہی ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جماعت کروائی۔ جب نماز ہو چکی تو اس کے بعد تحمیدات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی، فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی خلیلا، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا دوست بنایا اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوئے اور فرمایا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھ سے کلام کیا اور میرے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ اور تیسری مرتبہ میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی، فرمایا کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے والد کے بغیر پیدا کیا اور مجھے پھر لوگوں کے فتنوں سے اٹھا کر آسمانوں پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین پیدا فرمایا، تمام عالموں کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ مجھے قرآن جیسے عظیم کتاب اور آخری کتاب عطا فرمائی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب اتنا خوبصورت فصیح و بلیغ خطبہ دیا تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور انبیاء سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ ان 4 باتوں کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب پر فضیلت دی۔ تو وہ 4 باتیں، اس میں ایک بات بلکہ ساری باتیں ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن حضور نے اس امت کا بھی ذکر خیر فرمایا کہ یہ ایسی امت ہے کہ جو تمام امتوں سے افضل ہے، اور اس کو ایسا قرآن دیا گیا ہے جو سب سے عظیم کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، اور ایسا نبی دیا گیا ہے جو آخری نبی ہے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے
انبیاء کو یہ بتلایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے تم پر فضیلت دی گئی۔ اس کے بعد تیسرا سفر شروع ہونے سے پہلے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس نے 3 گلاس پیش کیے۔ ایک گلاس میں پانی تھا، دوسری گلاس میں شراب اور تیسری میں دودھ، اور اختیار یہ دیا گیا کہ ان 3 گلاسوں میں سے ایک گلاس لے سکتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا گلاس اٹھایا اور دودھ پیا۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور پھر بتایا کہ آپ نے فطرت کو منتخب کیا ہے۔ اگر آپ پانی کو اٹھا لیتے اور پانی پی لیتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کی گلاس اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے فطرت والی گلاس کو لیا ہے، یعنی دودھ لے کر پیا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ہم پر اور بہت سارے احسانات ہیں، تو ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سفر شروع ہوتا ہے، اور تیسرے سفر کے بارے میں روایات مختلف ہیں، چونکہ معراج کا معنی ہے سیڑھی کے، یعنی معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لگائی گئی اور سیڑھی کے ذریعے آسمان دنیا پر سفر کیا، اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ نہیں، براق ہی پر آگے بھی سفر کیا۔ تو علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر اس سیڑھی پر سفر کرتے ہوئے آسمان دنیا پہنچے، اور جب آسمان دنیا پہنچے تو جبریل نے پہلے آسمان میں دستک دی۔ تو دربان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ میں جبریل ہوں۔ فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ تو پھر دربان کہتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے؟ تو جبریل نے کہا جی، اللہ تبارک و تعالی ہی نے بلایا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کو لے کر پہلے آسمان میں چلے جاتے ہیں، اور پہلے آسمان میں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضور کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب تعارف ہو جاتا ہے تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے اور پھر دوسرے آسمان پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جبریل دستک دیتے ہیں اور پھر اسی طرح معاملہ ہو جاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر تیسرے آسمان پہ چلے جاتے ہیں، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر چوتھے آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر پانچواں آسمان شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر، اور جو آخری آسمان ہے، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو فرشتوں نے اور جبرائیل نے حضور کو بتلایا کہ یہ آپ کے جد انجد
حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے۔ میں اختصار کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور سدرۃ المنتہا آ جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جو آخری جگہ ہے، اس معنی میں آخری جگہ ہے کہ جتنے روحیں، نیک اعمال، انبیاء، فرشتے وہاں تک جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر بیری کا ایک درخت ہے، اس کے بعد جا کر رک جاتے ہیں، اور پھر اس سے اوپر ہے ملأ الاعلی، اور اس کے ساتھ میں جنت ہے اور ساتھ میں جہنم ہے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بلند کیا جاتا ہے، اور اس طرح پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کی کروائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جہنم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے احوال کو دیکھا اور روایات میں بیان بھی کیا، لیکن اختصار کی وجہ سے میں ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بلایا تھا، اتنا لمبا سفر کروایا تھا، اور ملاقات ہوتی ہے۔ تو جب ملاقات ہوتی ہے، قرآن مجید میں ہے ثم دنا فتدلی، کہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے اتنے قریب ہوئے کہ صرف دو قوسین، دو قوس، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، اتنے قریب ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، بات فرمائی، اور یہ پوچھا کہ چونکہ آپ میرے مہمان ہیں، اور مہمان جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کے جاتے ہیں، تو آپ میرے لیے کیا ہدیہ لائے ہیں؟ چونکہ آپ میرے مہمان ہیں، میرے لاڈلے مہمان ہیں، میرے محبوب ہیں، میں محب ہوں، میرے لیے کیا چیز ہدیہ کے طور پر لائے ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا دربار ایسا ہے اور آپ ایسی ذات ہیں کہ آپ کے لیے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں ایسی کیا چیز ہے جو میرے پاس میں آپ کے لیے لے آؤں اور آپ کے دربار میں اس کی کمی ہو؟ سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا ہدیہ لایا ہوں۔ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہ اے اللہ، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، اور میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا مال، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ میرا احد میں جانا، بدر میں جانا، غزوات میں شریک ہونا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، اے اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے۔ یہ کلمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کے طور پر پیش فرمائے۔ اور پھر اگر میزبان بہت اچھا ہو، اعلیٰ ہو، اس کا مقام اور مرتبہ ہو، تو وہ اپنے مہمان کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی سے اعلیٰ کوئی میزبان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا سب کچھ ان کے لیے ہے۔ تو انہوں نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدایہ پیش فرمائے۔ پہلا ہدیہ یہ ہے، ان 3 ہدایہ میں سے پہلا ہدیہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور پھر اس میں تفصیل بھی ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ پہلے 50 نمازیں دی، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار بھیجا، اور آخر میں 5 نمازیں ہو گئی۔ تو بہرحال
پہلا جو ہدیہ تھا وہ نماز کا ہدیہ تھا، اور دوسرا ہدیہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مہمان کو دیا وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ آیات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مہمان کو ہدیہ کے طور پر دی، اور ان آیات میں بہت سارے معانی ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، جن کو بیان کرنا اختصار کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کم از کم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، تفسیر دیکھ لیں، تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، معانی ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں۔ اور تیسرا ہدیہ اور آخری ہدیہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ ہدیہ یہ تھا کہ آپ کی امت میں سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ تو یہ تین ہدایہ بڑی ہدایات تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم واقعہ معراج کو پڑھیں، اور اس کے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء کے بیانات سنیں، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔